شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی کہانی ذوالفقار شیئر کر رہے ہیں۔ ذوالفقار کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ نانا جی کی بتائی ہوئی ایک اور بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہانی ہمیں نانا جی نے تب سنائی تھی جب وہ گرمیوں میں ہمارے پاس رہنے کے لیے آئے تھے، تو ہم لوگ اپنے صحن میں بیٹھ کر نانا جی سے ساری کہانیاں سن رہے تھے۔ نانا جی نے بتایا ایک دفعہ کی بات ہے، نانا جی اور شاہ صاحب جو تھے وہ اکٹھے ہی بیٹھے ہوئے تھے، ایک پڑھائی کر رہے تھے۔ وہ اس وقت مغرب سے تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے، مغرب تک انہوں نے اپنی پڑھائی مکمل کر لینی تھی۔ پڑھائی کے دوران ہی 2 سے 3 بار شاہ صاحب کے جو خادم تھے وہ آئے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ یعنی ایسے چکر لگا رہے تھے کہ جس طرح سے بڑی ان کو کوئی جلد بازی ہے یا کوئی ایسی ضروری بات ہے جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی پڑھائی مکمل ہوئی، مغرب کی اذان ہوئی، اس کے بعد نماز ادا کرنے کے بعد شاہ صاحب نے اپنے ان خادموں کو بلایا اور پوچھا کہ کیا بات ہے، بار بار تم لوگ چکر لگا رہے تھے کمرے کے، کیا مسئلہ ہے؟ تو ان کا یہ بتانا تھا کہ فلاں گاؤں سے کچھ لوگ آئے ہیں، ان کے ساتھ ایک درمیانی عمر کا آدمی ہے، اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے، کبھی کوئی آوازیں نکالتا ہے، کبھی کوئی آوازیں نکالتا ہے، کبھی جا کر مٹی پر ہاتھ مارنے لگ جاتا ہے، کبھی مٹی کے اوپر کوئی کام کرنے لگ جاتا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ان کو بلا کر میرے پاس لے آؤ۔ تو جیسے ہی نانا جی کہتے ہیں وہ لوگ اس آدمی کو لے کر آئے، 3-4 آدمیوں نے اس کو پکڑا ہوا، وہ عجیب و غریب نظروں سے ان کو دیکھ رہا تھا، ہنس رہا تھا۔ شاہ صاحب کو دیکھتے ساتھ بہت اونچی آواز میں کہکے مار کر ہنسنے لگ گیا اور شاہ صاحب کا نام لینے لگ گیا کہ یہاں پر مجھے تم کیوں لے کر آئے ہو، یہ میں اس کو بھی دیکھ لوں گا۔ اس طرح سے وہ بات کرنے لگ گیا بدتمیزی کے انداز میں۔ شاہ صاحب نے اس کو اپنے پاس بٹھایا بڑے پیار سے اور یہ کہا کہ ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں کہ تم زیادہ طاقتور ہو یا میں دیکھتا ہوں کہ تم کیسے کرتے ہو میرا مقابلہ۔ ابھی شاہ صاحب نے یہ بات ہی کی تو اسی وقت ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی، انہوں نے کچھ پڑھائی کی تو وہ جو آدمی تھا ایک دم سے جیسے پہلے تو چیخیں مارنے لگ گیا، پھر ساتھ ہی گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ تو شاہ صاحب نے ان کو پتہ چل گیا تھا اس کے اوپر مخلوقات کا بسیرا، اس وقت بھی وہ دورے کی کنڈیشن میں ہے۔ اس کے ورثہ جو اس کے ساتھ تھے، اس کے گھر والے جب تھے، ان سے پوچھنا چاہا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آج سے 6 ماہ پہلے اس کو ایک گاؤں سے تھوڑا دور ہی قصبہ ٹائپ ایک جگہ تھی، وہاں پر ایک گورنمنٹ اسکول تھا، وہاں پر اس کو چوکیداری کی نوکری ملی ہے نائٹ شفٹ میں۔ دن کے ٹائم یہ زمینوں پر کام کرتا ہے اور رات کے وقت اس کو نائٹ شفٹ کے لیے اسکول میں نوکری مل گئی چوکیداری کی۔ اس نے وہاں پر جا کر کام کرنا شروع کر دیا۔ 2-3 ماہ یہ وہاں پر پہلے کام کرتا رہا ہے۔ کچھ ہمیں احساس ہوتا تھا، محسوس ہوتا تھا کہ یہ اس کی طبیعت میں چینج آ رہا ہے، اس کی نیچر بدل رہی ہے۔ یہ خاموش رہتا تھا، 2 سے 3 بار ہم نے دیکھا یہ دیواروں کو جیسے دیکھ دیکھ کر باتیں کرتا ہے، ہم پوچھتے تھے تو یہ انکار کر دیتا تھا۔ پچھلے 1 ماہ سے یہ ایک رات جب ڈیوٹی دے کر صبح آیا تو یہ گھر میں آتا گیا تو ہم لوگوں کے جیسے گاؤں کا کلچر ہے اور وہاں پر مٹی کے جیسے وہ چولہے ہوتے ہیں، لکڑی جلائی جاتی ہے، تو وہ کوئلے اکٹھے کرنے لگ گیا۔ ہمارے سامنے بیٹھ کر اس نے وہ کوئلے کھائے بھی۔ ہم لوگ بڑے پریشان کہ اس کو کیا ہو گیا، اس سے پوچھا تو یہ اس وقت کسی اور زبان میں بول رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ کمرے میں جا کر سو گیا، ناشتہ بھی نہیں کیا۔ جب جاگا تو یہ نارمل تھا، ہم نے اس سے پوچھا تو یہ ہمیں ٹالنے لگ گیا۔ اسی طرح سے اب یہ روٹین بن گئی، یہ رات کی ڈیوٹی کر کے صبح واپس آتا ہے، سارا دن کوئلے جمع کرتا ہے۔ ہم لوگوں کو اسکول والوں نے بھی بلا کر کہا ہے کہ یہاں پر ہمیں بہت زیادہ کوئلے ملتے ہیں۔ ان لوگوں کو بھی اس پر ہی شک ہو رہا تھا کہ گاؤں سے یہی آتا تھا۔ تو ہم لوگوں کو ایک رات جب یہ آدھی رات کا وقت تھا، یہ واپس آیا اور آ کر ہم لوگوں کو جب آوازیں آئی کہ یہ گھر میں آ گیا، ہمیں لگا کہ آج جلدی آ گیا، طبیعت نہیں ٹھیک ہوگی تو سو گیا ہوگا۔ یہ لکڑیاں جلا کر ان کے کوئلے بنا رہا تھا، گرم گرم لکڑیاں اس نے اپنے ہاتھوں میں اٹھائی ہوئی اور اس کو یہ بھی احساس نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے ہاتھ جل رہے ہیں۔ جب ہم نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو اس کی آنکھیں یوں چمک رہی تھی جیسے کسی جانور کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ ہم ڈر کے ہم نے یہ بات کسی بزرگ سے، جب ہمارے گاؤں میں بھی ایک بزرگ ہیں دم کرتے ہیں، ان سے پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اوپر جنات حاوی ہیں،
یہ جنات کے لیے کوئلے جمع کرتا ہے اور جنات کو جا کر کوئلے دیتا ہے. یہ ان کی نوکری کر رہا ہے یا ان کی غلامی کر رہا ہے؟ اس کے اوپر جنات کا بسیرا ہے اور اس پر کسی ایک مخلوق کا بسیرا نہیں ہے. اس پر کافی زیادہ تعداد میں جنات ہیں جن میں مختلف قسم کے جنات ہیں. کوئی چڑیلیں آفتیں بھی ہیں جو اس پر حاوی ہیں. اگر اب اس نے ان کو یہ چیزیں نہ لا کر دیں تو یہ ان کو جانی نقصان دے دیں گی اور یہ تم لوگوں کو بھی نقصان دے سکتا ہے. پھر ابھی 3 دن پہلے یہ آدھی رات کو گھر آیا تو یہ جانور کی آوازیں نکال رہا تھا. کبھی کتے کی آواز نکالتا ہے، کبھی بلی کی، کبھی بکری کی، کبھی خوفناک کہکے مارتا ہے، کبھی اس کی آواز بدل جاتی ہے. اور ہم نے اس کو سیڑھیوں میں بیٹھ کر کوئلے اور ہڈیاں کھاتے بھی دیکھا ہے. ہم لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ اس کو دم سے فرق پڑ جائے لیکن نہیں پڑا. آپ ہماری مدد کریں، یہ آپ کے سامنے سارا معاشرہ ہے. شاہ صاحب نے کہا کہ اس کے اوپر اس وقت بھی وہ مخلوق حاضر تھی. یہ بات بالکل سچ ہے کہ اس کے اوپر بے تحاشا جنات کا بسیرا ہو چکا ہے. جس جگہ پر وہ اسکول ہے وہ اسکول آسیب زدہ ہے. اس اسکول سے ہی اس کو وہ جنات اس کے پیچھے لگے ہیں، اس کے اوپر حاوی ہوئے ہیں اور ابھی ان جنات کو کوئلے لا لا کر دیتا ہے، ہڈیاں بھی لا لا کر دیتا ہوگا. اگر آپ لوگ غور کریں تو اس کی خوراک میں بھی فرق پڑا ہوگا. بالکل ان کی بات یہی تھی، وہ یہی کہہ رہے تھے اس کی خوراک میں بہت فرق پڑا ہے. جب یہ کھانے بیٹھتا ہے یہ 10 لوگوں کا کھانا کھا جاتا ہے. ہم لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ اس کو ہو کیا گیا ہے. اس کے بیوی بچے بھی بڑے خوف زدہ ہیں، بچے اس کے بھی چھوٹے ہیں. تو وہ اپنے بچے لے کر میکے چلی گئی ہے. وہ کہتی ہے میں نے یہاں پہ رہنا نہیں. اس نے 2 بار اپنے بچوں کا گلا دبانے کی بھی کوشش کی ہے. بڑی مشکل سے ہم نے بچے بچائے ہیں. تو آپ ہماری مدد کریں. شاہ صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ میں اللہ کے حکم سے پوری کوشش کروں گا کہ میں اس کو بچا سکوں. شاہ صاحب نے کہا کہ اس کو 3 دن یہیں پر رکھنا ہوگا. 3 دن سے پہلے آپ اس کو یہاں سے نہیں لے جا سکتے. خیر وہاں پر ایک مخصوص کمرہ تھا جہاں پر ایسے مریضوں کو رکھا جاتا تھا جن کے اوپر جنات کا بسیرا ہوتا تھا اور وہ اس حد تک ان پر جنات حاوی ہوتے تھے کہ وہاں سے ان کو بھیجنا کسی خطرے سے خالی نہیں ہوتا تھا. تو شاہ صاحب نے کہا کہ اس کے ساتھ کمرے میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو الگ ہی رکھیں. اس کو کھانا پانی جتنا یہ کھاتا ہے اس کو دے دیں. ایک دن تو صحیح گزر گیا. وہ آوازیں دیتا تھا، اپنے گھر والوں کو بھی آوازیں لگاتا تھا، کبھی ہنستا تھا، کبھی تالیاں بجاتا تھا. جیسے وہ کوئی دیکھ کر اس کو اس کے حرکتوں سے ایسے لگتا تھا جیسے وہ مینٹلی ڈس آرڈر ہو چکا ہے، یعنی وہ پاگلوں والی حرکتیں کرتا تھا. ذہنی توازن جیسے ٹھیک نہیں ہے. جس دن تیسرا دن تھا، مغرب کا ٹائم ہوا تو شاہ صاحب نے کہا کہ میں ایک دفعہ جاؤں گا اس کمرے میں، جا کر میں نے پڑھائی کرنی ہے. میں بھی شاہ صاحب کے ساتھ ہم لوگ اس کمرے میں گئے. ہم لوگوں نے وہاں پر پڑھائی جیسے شروع کی. دیکھتے ہی دیکھتے اس کے پاس عجیب و غریب مخلوقات جمع ہونے لگ گئیں. نانا جی کہتے ہیں میں نے خود ان کو دیکھا. ان میں سے 2 کی انگلی ایسے تھے جیسے بندر ہوتے ہیں. پھر اس کے پیچھے ایک عورت بھی تھی، اس کے پیچھے ایک آدمی بھی تھا، پھر اس کے پیچھے ایک اور بڑی عمر کا آدمی آ گیا، پھر اس کے ساتھ 2 بچے اور آ گئے. کافی زیادہ وہ تعداد میں تھے. اب یہ جو تھا یہ درمیان میں بیٹھا تھا، یہ ڈر رہا تھا. شاہ صاحب نے اس کے گرد بھی حصار کیا تھا، یہ اس سے باہر نہیں نکل سکتا تھا. شاہ صاحب نے ان جنات سے باقاعدہ مخاطب ہو کر بات چیت کی کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو کیوں نقصان دے رہے ہیں آپ. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہماری جگہ پر آیا ہے رات کے وقت، اس نے مداخلت کی ہے، اس نے ہمارا کھانا اٹھا کر کھایا ہے، وہاں پر ہماری چیزیں پڑی تھیں، تب سے ہم نے اس کو اپنا غلام بنا لیا. ابھی ہمارے لیے کھانا لے کر آتا ہے. یہ جو کوئلے جو ہڈیاں اٹھا کر ہمارے لیے لاتا ہے وہ ہم جیسا چاہیں وہ کھانا بن جاتا ہے اور ہم اس کو کھاتے ہیں. ہم نے اس کو جانی نقصان تو نہیں دیا لیکن اس کے ذریعے اب ہم اپنے سارے کام کروائیں گے. ہم چاہیں تو ہم اس کے ذریعے انسانوں کو بھی اپنے پاس لا سکتے ہیں. ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، یہ ہمارا غلام ہے. شاہ صاحب نے کہا کہ نہیں، اس کو چھوڑ دیں، اس کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ ایک غریب آدمی ہے جو وہاں پر نوکری کی تلاش میں آیا تھا اور یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کھانا آپ کا تھا. اگر یہ کھا چکا ہے تو اس نے آپ کی کافی مدد بھی کی ہے، یہ کافی زیادہ آپ کو چیزیں بھی لا کر دی ہیں، لیکن وہ آفتیں، وہ جنات وہ اس کو چھوڑنے کے حق میں نہیں تھے. اگر وہ دائرے میں نہ ہوتا تو اسی وقت وہ جنات اس کو جانی نقصان دے دیتے. لیکن پڑھائی کی ہوئی تھی شاہ صاحب نے. شاہ صاحب نے ان سے یہ کہا کہ اس کو چھوڑ دیں، اس کے بدلے میں آپ جتنا کہیں گے آپ کو اتنا گوشت وغیرہ دے دیا جائے گا اور آپ کے مقام کے اوپر کوئلے بھی رکھوا دیے جائیں گے. اس کو بخش دیں، اس کو چھوڑ دیں، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. پہلے تو وہ مانے نہیں، پھر ان میں سے جو ان کا بزرگ سردار جن تھا وہ اس بات پر آ گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر ہم نے بحث کی، اگر ہم لوگ نہ مانے تو یہ عامل ہیں. اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی ہے، اتنی روحانیت ان کی عبادت سے ان کو ملی ہوئی ہے کہ یہ ہمیں قید بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں جلا بھی سکتے ہیں.
اس لیے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں اتنے ہمیں اتنے کلو گوشت چاہیے اور اتنے ہی کلو ہمیں کوئلے بھی چاہیے۔ یہ بات طے پا گئی۔ تبھی دیکھتے ہی دیکھتے نانا جی کہتے ہیں کہ وہ سارے جو جنات تھے وہ ایک دم سے جیسے دھواں اور ہیبلا بن کے، پہلے ایک اس کونے میں گیا غائب ہو گیا، دوسرا اس کونے میں گیا غائب ہو گیا، وہ جو بندر تھے باقاعدہ بندروں کی طرح ہی اچھل رہے تھے، وہ بھی غائب ہو گئے۔ اس کے بعد وہ جو آدمی تھا سر اس نے بالکل نیچے کیا ہوا تھا، کانپ رہا تھا۔ شاہ صاحب نے پڑھائی کر کے پانی دم کر کے اس کو پلایا، پانی اس نے پینا شروع کیا تو ایک دم سے وہ رونا شروع ہو گیا۔ اس نے شاہ صاحب سے یہ کہا کہ مجھے بچا لے ورنہ یہ جنات مجھے مار دیں گے، یہ مجھے بہت زیادہ مارتے ہیں جب میں ان کو کھانا نہیں دیتا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دیں گے، تو مجھے پہلے پوری بات بتاؤ، تمہارے ساتھ ایسا کیا ماجرا ہوا تھا کہ یہ جنات تمہارے پیچھے لگ گئے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو اسکول تھا، جیسے کہ 3 ماہ کی چھٹیوں میں اسکول بند ہو جاتے ہیں تو وہ اسکول بند تھا۔ پچھلے میں جب 6 ماہ سے وہاں پر نوکری کر رہا تھا تو مجھے رات کے وقت اکثر جو وہاں کے کلاس روم تھے وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے نظر آتے تھے، تو میں سمجھ گیا تھا کہ شاید یہ جنات کے بچے ہیں، تو میں ان کو دیکھ کر اگنور کر دیتا تھا۔ پھر 3 سے 4 بار میں نے لڑکیوں کو بھی دیکھا ہے، کوئی سیڑھیوں میں بیٹھی ہوتی ہے، کوئی جہاں پر پانی پینے والی جگہ ہے وہاں پر ہوتی ہیں، 1-2 میں نے باتھ روم کی طرف بھی دیکھی ہیں۔ تو میں تو کرسی پڑھتا وہاں سے نکل جاتا تھا۔ ایک رات میرے ساتھ جب اسکول بند ہو گیا تو اس کے بعد ڈیلی مجھے یہ نظر آتے تھے، لیکن میں آیت کرسی پڑھتا رہتا تھا کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تھا یہ جنات ہیں، ان کو میں نے چھیڑنا نہیں ہے۔ مجھے بڑی سخت بھوک لگی ہوئی تھی، اس دن میں گھر سے کھانا کھا کر نہیں آیا تھا، تو مجھے بڑی سخت بھوک لگی تو مجھے کھانے کی خوشبو آنے لگی۔ اب وہ جنات کی شرارت تھی یا وہ مجھے اپنا غلام بنانا چاہتے تھے یا جو بھی تھا۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں انہی کلاس روم کی طرف گیا جہاں پر میں بچوں کو دیکھتا تھا، تو میں نے ایک کلاس روم کا دروازہ کھلا دیکھا، وہاں پر لائٹ بھی جل رہی تھی، وہاں پر میں نے کھانا لگا ہوا دیکھا، بالکل تازہ کھانا تھا، وہ تازی روٹیاں تھیں، اس کے ساتھ ہر لوازمات تھے۔ اب میں نے وہ جیسے وہ کھانا دیکھا، میں جب کمرے میں گیا تو وہاں پر کوئی تھا ہی نہیں وہاں پر، تو میرا یہ دل چاہا کہ کھانا کافی زیادہ، میں تھوڑا سا کھا لیتا ہوں، یہ جنات مجھے کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ تو میں آگے گیا اور میں نے وہاں سے اٹھا کر کھانا کھانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی میں نے کھانا کھانا شروع کیا، ایک دم سے ابھی میں نے تھوڑا سا کھانا کھایا، پوری کلاس روم بھر گئی۔ وہاں پر بہت زیادہ بچے تھے، بڑے خوفناک چہرے والے، ان کے اتنے ڈراؤنے ان کے چہرے تھے کہ میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ میں وہاں سے باہر بھاگنے لگا تو باہر بہت زیادہ تعداد میں جنات موجود تھے۔ ان جنات نے مجھے بہت مارا، بہت مجھے مارا انہوں نے، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں زندہ نہیں بچوں گا، مجھے بہت مارا۔ اس کے بعد ایک بزرگ جن کو میں نے دیکھا، اس کا قد بہت لمبا تھا، وہ بہت زیادہ طاقتور اور اس کا چہرہ بہت زیادہ کالے رنگ کا تھا۔ اس نے یہ کہا کہ تم نے ہمارا کھانا کھایا ہے، ہمارے بچوں کا کھانا کھایا، اب تمہاری سزا ہے، ہم تمہیں جانی نقصان نہیں دیں گے، تمہاری سزا ہے، تم ہمیں ہر روز اپنے پورے گاؤں سے کوئلے لا کر دو گے، ہڈیاں لا کر دو گے، ایسی ہڈیاں جن کو انسان چھوتے نہ ہو، کھا کر جیسے کچھ لوگ ہڈیاں بھی چبا دیتے ہیں، ان کو نہیں لانا، ایسی ہڈی جس کو کسی نے کھایا نہ، وہ ہڈیاں بھی لا کر دو گے۔ پھر میں اسکول میں تو کم ہی جاتا تھا، رات بھر جو کھلے جیسے گاؤں کے گھر ہوتے ہیں وہاں سے بھی کوئلے جمع کرتا تھا، وہاں پر ہمارا ایک پرانا تندور ہوتا تھا، وہاں سے کوئلے نکالتا تھا رات بھر، اور وہ کوئلے لا کر وہاں پر انہی کلاس روم میں مجھے کہتے تھے اس طرح سے ان کو رکھو جس طرح سے چھوٹی چھوٹی قبریں بناتے ہیں، میں ایسے ان کو جوڑتا تھا۔ اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے جس میں وہاں سے باہر نکلتا تھا ایسے لگتا تھا وہ کوئلے غائب ہو گئے ہیں، وہ چٹکیوں میں ان کو کھا جاتے تھے۔ پھر وہاں پر ایک ایسا ہم لوگوں کا ایک دکان تھی جہاں پر قصاب اٹھتا تھا، وہاں سے تازہ ہڈیاں میں لیتا تھا، اکثر وہ ہڈیاں وغیرہ توڑ کر پھینک دیتے تھے، کچھ صاف بھی ہوتی نہیں، وہ ہڈیاں جمع کرتا تھا۔ اس دوران بھی میں نے بہت سے خوفناک مخلوقات کو دیکھا، کچھ میرے پیچھے بھی لگی ہوتی تھی کہ کہیں یہ ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرے۔ 2 سے 3 بار میں نے اپنے ساتھ عجیب و غریب مخلوقات کو چلتے بھی دیکھا، وہ مجھے صاف کہتے تھے کہ ہم تمہیں نقصان نہیں دیں گے، یہ کام تم نے کرنا ہے۔ میں 3 ماہ سے ان کے لیے یہ سب کر رہا ہوں، اپنے گھر سے بلا تو بعض اوقات یہ میرے جسم میں آ جاتے ہیں اور پھر مجھے پتہ نہیں چلتا میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں۔ یہ مجھے بہت مارتے ہیں، دن کا جب میں سوتا ہوں مجھے چارپائی سے اٹھا کر پھینکتے ہیں 1 سے 2 بار۔ مجھے نہیں پتا کہ میں نے اپنے ہی بچے کو مارنے کی کوشش بھی کی، کیونکہ اس وقت وہ میرے سے گوشت مانگتے تھے، انسانی گوشت مانگتے تھے، کیونکہ وہ اللہ نے مجھے اس گناہ سے بچا لیا، میرے بچے بچ گئے۔ تو
تو ان کی مار کے ڈر سے، اور یہ مجھے کہتے تھے ہم تمہارا گھر جلا دیں گے، ہمیں لا کر دو چیزیں، تو میں اس ڈر سے ان کے کام کرتا تھا، مجھے بچا لیں۔ پھر شاہ صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ یہ تمہیں نقصان نہیں دیں گے۔ شاہ صاحب نے اس کو ایک مخصوص پڑھائی دی کہ تم نے یہ لفظ پڑھتے رہنا ہے، وہ تمہارے نزدیک نہیں آئیں گے، صبح تک تم نے یہ لفظ پڑھتے رہنا ہے، اور رات کو جب تمہیں نیند آئے تم سو جانا، کوئی تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ شاہ صاحب نے اس کے اوپر دم کر دیا، حصار کر دیا۔ اس کے بعد کمرے سے چلے گئے۔ صبح فجر کا ٹائم ہوا، نماز پڑھی، اس کے کمرے میں گئے تو وہ آرام سے سو رہا تھا، اور اس کے کمرے میں کہیں کچھ بھی ایسی وہ مخلوقات نظر نہیں آئیں۔ اس کے کمرے میں جانے سے پہلے اس کے کمرے کے باہر ہم نے ایک مخلوق کو بیٹھے دیکھا تھا، عورت کے روپ میں اس کے کمرے کے باہر بیٹھی تھی، لیکن جیسے ہی شاہ صاحب اور میں اس کمرے کی طرف گئے تو وہ بھاگتی ہوئی ہم لوگوں کے سامنے ہی برآمدے سے باہر نکلی اور غائب ہو گئی۔ اس وقت وہ اندر نہیں آ سکتی تھی کیونکہ اس کے کمرے کے دروازے کے باہر بھی شاہ صاحب نے پڑھائی کر کے ایک دھاگا باندھ دیا تھا۔ پھر جب صبح ہوئی اس کو لے کر آئے، شاہ صاحب نے کہا کہ اب یہ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلوں گا، اس اسکول کا بھی میں ایک دفعہ وزٹ کروں گا کہ وہ اسکول کیا ہے کیا نہیں، کس جگہ پر وہ اسکول بنا ہوا ہے۔ پھر شاہ صاحب اور میں باقاعدہ وہاں پر گئے۔ اس آدمی کو شاہ صاحب نے حفاظت کے لیے ایک تعویذ دیا اور کہا کہ تم نے 41 دن باوضو رہنا ہے، زیادہ تر کوشش کرنی ہے باوضو رہو، نماز پڑھنی ہے، درود پاک پڑھنا ہے، آیت کرسی پڑھنی ہے، نماز کے ساتھ اپنے لیے حفاظت کی دعا بھی مانگنی ہے، اور 2 رکعت نماز فی الحاجت پڑھ کے دعا مانگنی ہے کہ جنات تمہیں تنگ کرنا چھوڑ دیں۔ 41 دن تم نے اسکول میں نہیں جانا بالکل بھی۔ وہاں پر گئے، اس اسکول کو ہم نے وزٹ کیا تو شاہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ جس جگہ پر یہ اسکول بنا ہوا ہے یہ پہلے قبرستان تھا۔ بعد میں گاؤں کے لوگوں نے بھی، بزرگوں نے بھی بتایا کہ جب آبادیاں نہیں تھیں تو یہاں پر کرسچن کمیونٹی کا قبرستان تھا، پھر گورنمنٹ نے وہ جگہ لی، ان کی جو کمیونٹی تھی کرسچن کمیونٹی وہاں سے کافی عرصہ پہلے ہی جا چکے تھے، تو وہ قبرستان قدیم پرانا تھا، کچھ قبریں گر گئی تھیں، کچھ تھیں ہی، جیسے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آتے نہیں ہیں تو آندھی طوفانوں کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر انہوں نے اس جگہ کو جیسے ڈیمالش کر کے وہاں پر وہ اسکول بنا دیا گیا، اور وہاں پر وہ جنات رات کے وقت موجود ہوتے تھے، آسیب تھا کیونکہ قدیم پرانا قبرستان تھا۔ اور پھر اس شخص نے جو وہاں پر جا کر کام کیا، وہ جنات نے اس کو اپنا غلام بنا لیا۔ پھر شاہ صاحب نے اس کے گھر میں بھی حفاظت کے لیے پورے گھر میں حصار کیا، کیل لگائے پورے گھر میں، اس کی حفاظت کے لیے اس کو ایک تعویذ بھی دیا، اور یہ کہا کہ اپنے بچوں کے گلوں میں بھی تعویذ پہنا دو۔ ان کے جتنے گھر کے افراد تھے سب کو دیا، اور سب کو یہ تاکید کی کہ نماز نہیں چھوڑنی، نماز پڑھنی ہے، درود پاک پڑھنا ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے، 41 دن اپنے گھر میں سورت بقرہ بھی لگانی ہے، انشاءاللہ وہ جنات نہیں آئیں گے۔ 1-1.5 ماہ کے بعد وہ لوگ واپس آئے، وہ آدمی خود آیا، مٹھائی لے کر ساتھ آیا، اور اس کا ٹوٹل حلیہ ہی بدلا ہوا تھا، نہ اس کی وہ حالت تھی، نہ اس کا وہ چہرہ تھا، وہ بالکل فریش ایک آدمی لگ رہا تھا۔ جب وہ آیا اس نے شاہ صاحب سے اس نے شکریہ ادا کیا اور یہ کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں دوبارہ اسکول کی طرف نہیں گیا۔ ان 41 دن میں وہ کہتا ہے کہ رات بھر ہم لوگوں کے دروازے پر دستک ہوتی تھی، ہم لوگوں کے رشتہ داروں کی آوازوں میں ہمیں وہ باہر بلاتے تھے کیونکہ اندر تو وہ آ نہیں سکتے تھے، اور باہر ان کو جانا منع تھا، اگر یہ باہر جاتے تو وہ اسی وقت ان کو جانے نقصان دے دیتے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو ہمیں نانا جی نے سنائی، اور میں نے آپ کو بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا، جس سے یہ تھی آج کی ایک خوفناک کہانی۔ میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر کہانی ٹی وی پر میں بہت ہارر سٹوری آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو بھی وزٹ کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ اسکیری اردو ٹیلز میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کے سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی جرو دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔